رسوله الكريم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ باللہ اللہ کی، اعوذ میں چاہتا ہوں پناہ میں آنا، باللہ اللہ کی، کس سے پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں، کس سے حفاظت چاہ رہے ہیں؟ من الشیطان، من کہتے ہیں سے، شیطان کہتے ہیں شیطان ابلیس، رجیم کون سا شیطان؟ ایسا شیطان جو رجیم ہے، رجیم کے مطلب دھکارا ہوا، مردود، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے عزت کر کے آسمان سے نکال دیا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب ہے میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں شیطان مردود سے، شیطان سے میں اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں۔ اب اس کو کب پڑھنا ہے؟ جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی سورت شروع ہو رہی ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی سورت شروع نہیں ہو رہی ہے تو صرف آپ اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا دو بھی پڑھ سکتے ہیں، علماء کے دو رائے ہیں اس کے اندر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح پھونکوں گا تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتے تھے سجدے میں گر گئے، اِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نہیں گرا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ فاخرج منہا فإنک رجیم، کہ تو نکل جا کہ تو رجیم ہے، مردود ہے، دھمکا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ نیک تھا لیکن آسمان سے اس کو نکال دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے یہ سوچا کہ میں بہتر ہوں آدم سے۔ اس نے لاجک دی کہ آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور مٹی جو ہے وہ نیچے کی طرف آتی ہے، تو اوپر جو جاتی ہے وہ چیز اچھی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، نیچے کی طرف جو جاتی ہے وہ چیز ذلیل ہوتی ہے، کمتر ہوتی ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ لاجک یہ ریزن آیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ چاہے آدم ہو چاہے کوئی اور ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم مجھے پورا کرنا ہے۔ آپ شیطان نے یہ نہیں سوچا کہ آدم کو سجدے تعظیمی کرنا ہے، چاہے وہ اللہ کو سجدہ کرو یا اللہ کے حکم سے کسی اور کو سجدہ کرو، سجدہ بس اللہ کا حکم ہے۔ اس نے یہ نہیں سوچا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان سے نکال دیا اور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اور دنیا کے اندر جب وہ آ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ آپ نے میرے جہنم کا وعدہ کیا ہے کہ جب تک دنیا رہے گی میں دنیا میں رہوں گا، اس کے بعد میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو آپ جس انسان کی وجہ سے میں آسمان سے نکالا گیا، اتنی قدرت دیجیے مجھے کہ میں اس انسان کو گمراہ کر سکوں، سیدھے راستے سے ہٹا سکوں اور میرے ساتھ جہنم میں لے جا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند قدرتیں اس کو دے دی۔ تو اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے استعمال میں آتا ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا غصہ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس آدمی کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح پہلوان وہ ہے کہ جب غصہ آ جائے تو غصے کو قابو میں کر لے، کنٹرول کر لے۔ غصہ آ رہا ہے آپ کو کسی بات کے اوپر، بہت زیادہ آپ غصہ کریں گے تو آپ ہی کا نقصان ہوگا، آپ کا ہاتھ پھر ہو جائے گا، یا آپ دوسرے کو غصے میں زخمی کر دیں گے، یا آپ دوسرے کے سامنے والے کو غصے میں قتل کر دیں گے۔ تو اس کے لیے غصہ جب بھی کیا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ٹھنڈا نہیں ہو رہا غصہ، آپ کھڑے ہوئے بیٹھ جائیے، بیٹھے ہوئے لیٹ جائیے، اس کے باوجود بھی غصہ کنٹرول میں نہیں آ رہا
کلمہ ہے. بعض مرتبہ آدمی سوتا ہے، اس کو خواب پڑھتے ہیں ڈراؤنی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈراؤنی خواب وہ شیطان کی طرف سے ہیں. اگر تم کو یہ خواب دکھ جائے تو تم کیا کرو، یا نیند کھل جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ تم کرو، کروٹ بدل کر سو جاؤ. پھر بھی آپ کو ڈر اور خوف ہے، آپ جائیے وضو کیجیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے، پھر آ کر لیٹ جائیے، پھر آ کر سو جائیے. کیونکہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے خواب ہوتے ہیں. ایک خواب تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہم دن بھر کام کرتے ہیں وہی ہم کو رات میں دکھتا ہے. جیسے ہم بائک دوڑا رہے ہیں، فل اسپیڈ بھگا رہے ہیں، تو رات میں اس کی شکل میں وہ چیز دکھ رہی ہے کہ ہم گھوڑا بھگا رہے ہیں. بعض مرتبہ انسان جو ہے بہت زیادہ بریانی کھا لیا، حدیث کھا لیا اور سو گیا، تو سینے کے اوپر وہ جمع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے مطلب ایسے برے برے خواب آتے ہیں آدمی کو، تو وہ انسان کی وجہ سے برے خواب آ رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بعض خواب جو ہے صرف شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں. شیطان آپ کو خواب کو ڈراتا ہے، موت دکھاتا ہے کہ آپ بلڈنگ میں سے گر رہے نیچے اور آپ کو ڈر ہے کہ میں مر گیا، لیکن آپ محفوظ طریقے سے نیچے زمین پر پہنچ جاتے ہیں. پھر کوئی اور شیطان میں ڈراتا ہے، تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اور پھر تیسرا خواب علماء کرام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، رات میں، دن میں، فجر سے پہلے. تو اللہ کا جو خواب ہوتا ہے وہ اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ دن میں وہی چیز دکھتی ہے جو آپ کو خواب میں دکھی، 100% وہی چیز آپ کو تعبیر میں دکھتی ہے. تو اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر خواب میں دکھ جائے تو پڑھنا ہے. تو 3 طرح کا استعمال ہے اعوذ باللہ کا. اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں، اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں. قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ پڑھنا ہے، اور برا خواب آ جائے تو تعوذ پڑھنا ہے. اور پھر تیسری چیز جو ہے وہ غصہ آ جائے تو تعوذ پڑھنا ہے. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ با میں بسم اللہ ہے، اصل میں با الگ ہے، اسم الگ ہے. اسم کہتے ہیں نام کو. بسم اللہ اللہ کا نام، بسم اللہ اللہ کے نام کے ذریعے سے، اللہ کے نام سے. الرحمن کون ہے؟ اللہ رحمان ہے جو بڑا مہربان ہے، رحیم ہے جو نہایت رحم کرنے والا ہے. تو کوئی بھی چیز جب آپ شروع کریں گے تو بسم اللہ سے شروع کریں گے. کوئی بھی اچھی چیز بسم اللہ سے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت دے دیں گے. اور اگر بات کی کوئی صورت شروع کرنا ہے تو پھر بسم اللہ سے شروع کرنا ہے. نماز میں بھی آپ سب سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اور یہ بسم اللہ جو ہے ہمارے اسلام کے اندر ہی نہیں ہے کہ 1400 سال سے استعمال ہو رہا، بلکہ یہ آدم علیہ السلام سے استعمال ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اور پھر دوسری چیز قریش بھی بسم اللہ کو مانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کا لکھ رہے تھے شرائط، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو. اس وقت قریش نے اعتراض کیا کہ ہم رحمان کون ہے ہم کو نہیں جانتے، آپ لکھیے بسم اللہ کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا. تو یہ بہت ہی بابرکت جملہ ہے، بابرکت لفظ ہے کہ انشاءاللہ جو بھی کام ہم بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کریں گے اللہ اس کام میں برکت ڈال دیں گے. اس کام کے شر سے، اس کام کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کریں گے. رحمان کون ہے؟ رحمان کہتے ہیں بہت بڑا مہربان، مطلب بہت بڑا رحیم، مطلب بہت بڑا رحم کرنے والا، کہ اس سے زیادہ کوئی رحم کر ہی نہیں سکتا. مطلب کوانٹٹی کے اندر اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ ہر کسی پر رحم کرتا ہے، چاہے کوئی اسی کی مانے، چاہے کوئی اسی کا انکار کر دے، چاہے کوئی اللہ کی بغاوت کرے، چاہے کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے کوئی اللہ کا انکار کرے، اس کے اوپر بھی رحم کرتا ہے. اور جو اللہ کی مانتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں.
اور پھر اللہ کا جو رحم ہے وہ محدود نہیں ہے بلکہ انفینٹی ہر ایک کے لیے ہے، جانوروں پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے، جتنی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں سب کے اوپر رحیم کا لفظ چھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور پھر سورہ فاتحہ ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی ہی ایک آیت ہے، پہلی آیت سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ الگ ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے۔ پہلی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کہتے ہیں تعریف کرنا، حمد کہتے ہیں تعریف کرنے سے آپ میں بھی پڑھتے ہیں حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ الحمد تمام تعریف، سب کی سب تعریف، پوری کی پوری تعریف للہ، لی مطلب کے لیے، اللہ، حمد للہ اللہ کے لیے تعریف ہے، ال لگانے سے وہ ہو جائے گا تمام۔ حمد ہے، تعریف ہے اللہ ہی کے لیے۔ کون ہے اللہ؟ پھر اللہ فرمایا رب، کون رب؟ عالمین، پورے عالمین کا رب۔ رب کہتے ہیں پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ مطلب جیسے ایک بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے جوان ہونے تک ماں باپ اس کی تربیت کرتے ہیں، ہر مرحلے پر، ہر اسٹیج کے اوپر اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو ہمارا اللہ بھی ایسا اللہ ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے لے کے ہماری موت تک ہر لمحے میں ہماری حفاظت کر رہا ہے، ہم کو روزی دے رہا ہے، ہماری ہر طرح سے دینی دنیاوی جسمانی روحانی ہر طرح سے وہ تربیت کر رہا ہے۔ اور عالمین صرف ہماری نہیں ہے بلکہ عالمین، عالم سے عالمین، عالم سنگولر ہے، عالمین پلورل ہے، تمام جہانوں کی، تمام دنیاؤں کی۔ کون سی دنیا؟ ایک دنیا ہے جو ہم زندگی سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے روح کی شکل میں تھے، ایک دنیا ہے جو ہم اس دنیا کے اندر ہے، ایک دنیا ہے قبر کی دنیا، ایک دنیا ہے آخرت کی قیامت کے بعد کی دنیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا یہ ہے، جنوں کی ایک دنیا ہے، فرشتوں کی ایک دنیا ہے، انسانوں کی ایک دنیا ہے، سمندر میں رہنے والوں کی ایک دنیا ہے۔ تو دنیا کئی دنیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ کئی ستاروں کے اوپر، کئی سیاروں کے اوپر، کئی پلانٹس کے اوپر الگ الگ مخلوق آباد ہے، وہ بھی ان کی اپنی اپنی دنیا ہے۔ تو ان سب کا پالنے والا، ان سب کی رہنمائی کرنے والا، ان سب کی تربیت کرنے والا اللہ ہے، رب ہے۔ اس لیے اس کی تعریف جائز ہے۔ تعریف کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس لیے اس کی تعریف کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دبئی کے اندر جا رہے ہیں، برج خلیفہ دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ کیا بڑی بلڈنگ ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بلڈنگ، دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ اتنی محنت سے بنا ہے، تعریف کر رہے ہیں ماشاء اللہ۔ لیکن جو بلڈنگ بنی ہے وہ انسان نے بنانی ہے، اور انسان کس سے بنا ہے؟ انسان کی سوچ کس سے بنی ہے؟ وہ انسان کے دماغ سے بنی ہے۔ دماغ کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو اصل انسان کا کمال نہیں ہے بڑی سے بڑی چیز بنانا، اصل کمال ہے اللہ کا، جس نے اس کو یہ دماغ دیا، جس کو استعمال کر کے وہ بلڈنگ بنایا۔ پھر بلڈنگ بھی بنایا تو چیزوں کو استعمال کر کے بنایا، چیز سے چیز بنی۔ جیسے ریت سے وہ لوگوں نے کیا کیا؟ آئینے بنائے، گلاس بنائے، اور پھر لوہے سے اس کا فریم بنایا۔ تو اللہ کی پیدا کی ہوئی لوہا ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ریت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو لے کر انسان کوئی اور چیز بنا رہا، اپنی طرف سے ریت ایجاد نہیں کر رہا، اپنی طرف سے انسان لوہا نہیں بنا رہا۔ تو اصل میں انسان کی تعریف نہیں ہے، اصل میں اللہ کی تعریف ہے۔ اگر آپ پاس چلے جائیں، ماشاء اللہ کینیڈا کے اندر بہت خوبصورت ہے، کشمیری وادیوں میں چلے جائیں، تتلی کو دیکھیں، آپ مور کے پر کو دیکھیں، کتنی بہترین کاریگری ہے، کون بنا رہا ہے، کتنی خوبصورت چیز ہے دنیا کے اندر۔ تو بنانے والے کی تعریف ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنایا، میں رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ اس سے تعریف کرنا ہے تو صرف میری کرنا ہے، انسانوں کی تعریف نہیں کرنا ہے، بلکہ میری تعریف کرنا ہے کہ میں نے بنایا۔ اگر ہم دنیا کے اندر کوئی بھی چیز دیکھیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہے کہ ماشاء اللہ بہت اچھی چیز ہے، تو فوراً اسی وقت ہمارا
اللہ رب العالمین. تو انشاءاللہ تدریس کو کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت. 3-4 دن انٹروڈکشن کرے